سے سمجھیں کہ اولاد ہے آپ کی، بیٹے ہیں 2، اللہ سب کی اولادوں کو سلامت رکھے، اور آپ کی بیوی ہے اور آپ سرکاری ملازم ہیں. مطلب جس بندے کی مثال میں آپ کو دے رہی ہوں وہ مرد ہے، وہ کمانے والا ہے، سرکاری ملازم ہے، وہ انکم ٹیکس میں کام کرتا ہے، پاکستان میں ہی رہتا ہے، پاکستان کا رہائشی ہے اور انکم ٹیکس کے محکمے میں کام کرتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ جو اس کے ساتھ کام کرنے والے کولیگ ہیں وہ دیکھتا ہے دن رات ان کو کہ وہ ناجائز لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں، لوگوں کی چیزیں جو ایئرپورٹ پہ سیکیورٹی چیک کرنے والا سٹاف ہوتا ہے یا کہیں اور اس کی تعیناتی ہے، ایسی جگہ جہاں سے جیسے سمجھ لیں کراچی کی کسی پورٹ پہ اس کی تعیناتی ہے، تو وہاں پر وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ غیر قانونی اور غیر شرعی طریقے سے وہ بڑی بڑی جائیدادیں بنا چکے ہیں. اس کے ساتھ کام کرنے والے آج بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، رشوت اتنی لیتے ہیں. انکم ٹیکس والا جو محکمہ ہے نا پاکستان میں، وہاں سب سے زیادہ رشوت دی جاتی ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی ٹیکس گورنمنٹ کو پے نہیں کرنا چاہتا. اس کے لیے وکیل رکھے جاتے ہیں، لیگل ایڈوائزر رکھے جاتے ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے اگر آپ کی بہت بڑی کمپنی ہے تو کس طرح سے آپ ٹیکس سے بچ جائیں، اپنی انکم پہ آپ کو ٹیکس نہ دینا پڑے، ٹیکس چوری کر لیں. تو اس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جتنی بھی رشوت دینی پڑے، کسی عہدے دار کو رشوت دینی پڑے، کسی لائر کو فیس دینی پڑے، تو کسی طرح بچ جائے. تو پھر آپ کو بھی رشوتیں مل رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا فلاں کام کر دیں اور یہاں سے ہماری چیز پاس کر دیں. تو اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھی تو ترقی کر گئے، لیکن اس کے اندر خدا خوفی تھی، تقویٰ تھا. اس نے پڑھ رکھا تھا کہ فلاں کون پائے گا اور ہدایت کس سے ملے گی، تو اس نے تقویٰ اختیار کیا. اب اس کے بچے اس سے شکوہ کرتے ہیں کہ ابا جان، آپ کے دوست، آپ کے کولیگز جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، دیکھیں تو صحیح اس نے اپنے بیٹے کو کہاں لگوا دیا، دیکھیں تو صحیح اس نے اپنے بیٹے کو سفارش کروا کے کہاں سے اس نے سفارش کروائی اور اس کو کس جگہ جاب دلوا دی. اب اس کا بیٹا دن رات مال کما رہا ہے، ایس ڈی او لگوا دیا یا کوئی واپڈا کے محکمے میں کہیں اور لگوا دیا. اور آپ نے ہمارے لیے کیا کیا اب تک؟ دیکھیں تو صحیح اس نے اپنے بیٹوں کے لیے کتنی جائیداد بنا لی، بیٹوں کے نام 2 کنال کے پلاٹ لگا دیے ہیں. اور آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ آپ کے پاس بھی اتنی ہی اپرچونٹیز تھیں، اتنا ہی حرام آپ بھی کما سکتے تھے. بیوی کہتی ہے میں پارٹیز میں جاتی ہوں، مجھے شرمندگی ہوتی ہے. کیا کیا تم نے میرے لیے؟ تمہارے ہی دوست کی بیوی نے ڈائمنڈ سیٹ پہنا ہوتا ہے اور میرے پاس کانچ کی چوڑیاں ہوتی ہیں. تمہاری ہی کولیگ جو ہے وہ زارا شاہ جہان کے یا ماریا بی کے ڈریسز پہنتی ہے اوریجنل، اور مجھ سے تو کبھی عید بقرعید پہ ریپلی کبھی نہیں لیا جاتا. اور ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے اپنی بیوی کے منہ سے نکلی ہوئی ہر فرمائش جائز اور ناجائز کو پورا کیا، اس ریس میں حصہ لیا اور سارا حرام کما کے لایا. اس کے بچے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اس کے بچوں کے پاس بڑی بڑی جائیدادیں ہیں. ایز کمپیریزن ٹو اس کا وہی کولیگ ہے، اسی کے محکمے میں کام کرتا ہے، اسی کے رینک کا افسر ہے، لیکن اس کے گھر میں بس سفید پوشی ہی قائم ہے. یہ ہے انداد. کوئی رشتہ ایسا ہے، اولاد کی محبت کو میں نے خدا بنا لیا، بیوی کی محبت کو میں نے خدا بنا لیا، خامند کو راضی کرنے کے لیے میں نے اللہ کو ناراض کر دیا. میرے خامند کو بڑے اچھی ماڈرن لڑکیاں اٹریکٹ کرتی ہیں، وہ جو اللہ کی نافرمانیاں کرتی ہیں، جو سر پہ دوپٹہ لینا اپنی توہین سمجھتی ہیں. تو ٹھیک ہے، میرے خامند کو میں اس حلیے میں پسند ہوں تو مجھے یہی بنانا ہے. پہلا رشتہ جو انسان کا اس دنیا پہ بھیجے جانے کے بعد ہے، وہ اللہ نے کیا یاد دلائے؟ ربکم عبدو عبدو، تم میرے بندے رہو گے چاہے کہیں بھی چلے جاؤ، اور میں تمہارا رب رہوں گا. میں نے اس دنیا کی محبت میں، اپنے اولاد کی محبت میں اللہ کو ناراض کر دیا. کہیں میں نے اپنی بیوی اور خامند کی محبت میں اللہ کو ناراض کر دیا. میں نے پیسے کی محبت میں، میرے اپنے اندر اتنا لالچ ہے کہ مجھے اچھا دکھنا ہے، مجھے میری گاڑی سب سے اچھی ہونی چاہیے، میری بچوں کے رشتے سب سے اچھی جگہ ہونے چاہیے، میری بیوی سب سے اچھے کپڑے پہن کے گھومے. یہ میری ہی عزت بن رہی ہے نا. میں نے اپنے گریڈ کی وجہ سے کہیں اللہ کو ناراض کر دیا تو اللہ کے ساتھ شرک کی تو کیا. اور کیا کیا؟ شرک یہ تھوڑی ہے کہ میں کوئی بت لے آؤں بازار سے، میں کوئی کسی کی کوئی مورتی لے آؤں، کوئی اسٹیچو لے آؤں، اس کو اپنے سامنے رکھ دوں جائے نماز پہ اور اس کے آگے سجدہ کروں. یہ تھوڑی ہے. انداد
اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس محبت میں شریک نہ کر دینا. کوئی مجھے اتنا پیارا لگ گیا میری اولاد میں سے, میرے اسپاؤز میں سے, میرے زوج میں سے مجھے اتنا پیارا لگ گیا کہ میں نے اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حقوق میں کمی کرنا شروع کر دی, اللہ کے بندوں کی حق تلفیاں کرنی شروع کر دیں. میں نے کہا میں سب کا مال سمیٹ کے اپنے بچوں کے منہ میں ڈال دوں, ویدر اٹس حلال اور حرام, آئی ڈونٹ کیئر اٹ. تو پھر کیا ہے, میں نے کیا کیا, شرک ہی تو کیا. یہ محبت, یہ عبادت, یہ جھکنا, یہ ڈرنا, یہ امید لگانا میں نے کسی اور سے کیا. اس محبت میں کسی اور کو شریک کر لیا. انداد اموان تم تعلمون, تم جانتے ہو کہ یہ حق نہیں رکھتا, یہ رشتہ حق نہیں رکھتا کہ تم اس کو راضی کرو. بہت سے لوگ حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں جسٹ انہی رشتوں کی محبت کی وجہ سے. بہت سے لوگوں کی حق تلفیاں کر دیتے ہیں صرف انہی رشتوں کی محبت کی وجہ سے. میری اولاد کیا سوچے گی؟ آپ کا لائف پارٹنر تھا, اللہ نے آپ کو دیا تھا, اس کی ڈیتھ ہو گئی یا ایکسیڈنٹلی آپ کا اور اس کی علیحدگی ہو گئی, لیکن اب آپ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے ہو. بچے کیا کہیں گے؟ بچے آپ سے اتنی محبت پھر نہیں کریں گے. جیسے ہی آپ دوسری عورت میں یا دوسرے مرد میں اس کے ساتھ اس کے زوج کا رشتہ بنائیں گے, چاہے اللہ دیں اس کو حلال کیا ہے, لیکن اولاد ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اب کیونکہ اولاد ایکسیپٹ نہیں کرے گی تو پھر کیسی لائف گزاری جائے؟ ان نیچرل لائف گزاری جائے. بہت تقوی کا لیول ہوا تو آپ بڑی پرہیزگاری والی لائف گزار جائیں گے, پاکیزگی والی لائف گزار جائیں گے. لیکن کیونکہ انسان کمزور ہے, اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے, اس کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے, تو وہ غلط راستوں کا انتخاب جلدی سے کر لیتا ہے. وہ اپنی کمزوری کی بنیاد پہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. وہ نکاح کرنے کے بجائے آسان طریقوں میں انڈلج ہو جاتا ہے. اس سے اس کی اولاد بھی ناراض نہیں ہوتی. لیکن کون ناراض ہوتا ہے؟ ربکم, جس نے شریعت بنائی تمہارے لیے, لاز بنائے اور کہا حلال چیزوں کو مزے لے لے کر کھاؤ. اچھا کر بھی لیتے ہیں تو پھر اب کیا کر دیا ہے, اس کو چھپا لیا ہے, اس کے حقوق ڈکلیئر نہیں کیے. اب جب صاحب کی وفات ہو رہی ہوتی ہے پتہ چلتا ہے, اور بیوی بچے بھی تھے جو کہیں اور رہتے تھے, اب جائیداد پہلے والی اولاد کے نام کر دیا, اور کہیں اتنی حق تلفی ہوتی ہے جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں, اب پہلے والی اولاد کا سب کچھ چھین کے دوسری اولاد کے نام کر دیتے ہیں. اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم تو روڈ پر ہیں, ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں ابا جی اپنی دوسری محبوب بیوی کے نام کر چکے ہیں, ہم تو روڈ پہ آ گئے ہیں. اس قدر کسی کی محبت میں, کسی اور انسان کی محبت میں ہم اتنی زیادہ حق تلفیاں کر جاتے ہیں, تو یہ شرک ہی تو ہے. وہ محبت جو صرف اللہ کا حق تھی, ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے تھا. آپ نے انصاف کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ آپ کا اللہ یہ چاہتا ہے کہ انصاف کیا جائے. کسی انسان کو حقوق کیوں دینے ہیں؟ کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے حقوق دیے جائیں. اللہ یہ چاہتا ہے حق مہر ادا کرو. اللہ یہ چاہتا ہے بیٹیوں کو جائیداد میں برابر حصہ دو. اللہ یہ چاہتا ہے کمزور پہ رحم کرو. اللہ یہ چاہتا ہے اپنے ملازم سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کو تھپڑ نہ مار دو, اس کی ماں بہن نہ ایک کر دو. یا جو آپ کے کولیگ ہے تو یہ نہ کر دو کہ اس نے آپ کو ایک سنائی ہے تو 10 سنا دو. اللہ چاہتا ہے کہ آپ کی زبان سے کوئی اور انسان ہرٹ نہ ہو. اور جو اس طرح سے رک گیا, قد افلح من تزکا, فلاح وہی پائے گا. اللہ کے ساتھ شریک نہ بنا لینا. اور تم جانتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور سے اتنی محبت کرنا کہ آپ اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں. وہ اولاد ہے, وہ والدین ہے, وہ بیوی ہے, خامند ہے, وہ کوئی بھی رشتہ ہے دنیا کا, بہن بھائی ہے, وہ کسی کا باس ہے, ایون باس کو راضی کرتے ہوئے اللہ کو ناراض نہ کر دینا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تم جانتے ہو یہ محبت صرف اللہ کا حق ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور تمہیں کسی طرح کا ڈاؤٹ ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے. یہ قرآن, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 6 جگہ پر یہ چیلنج کیا ہے. اس کو سمجھتے ہوئے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا, یہ پہلی دفعہ اللہ پاک چیلنج نہیں کر رہے, یہ آخری دفعہ کر رہے ہیں. پہلے 5 چیلنج اللہ نے مکی صورتوں میں کیے ہیں, جب آپ مکہ میں رہتے تھے.
وہاں کہا ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے پیغمبر پر نازل کیا ہے، کسی طرح کا شک ہے، علی عبدنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ ہمارا بندہ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی صورت اس جیسی بنا لو. یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا، مکہ والوں کو، مدینہ والوں کو کیا، اس دور کے کافروں کو کیا، اور آج کے کافروں کو بھی کیا. قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن جیسا کلام کوئی نہیں لا سکا تھا. آپ کو پتہ ہے عرب زیادہ پڑھی لکھی سوسائٹی نہیں تھی، وہاں کوئی اسکولنگ سسٹم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ زبان اتنی رچ تھی، کیونکہ یہ بیرونی دنیا سے کٹے ہوئے تھے تو اپنے کلچر میں یہ بڑے اسٹرانگ تھے، بڑے رچ تھے. یعنی ایسے سمجھیں ان کی زبان میں دوسری زبانوں کی ملاوٹ نہیں ہوئی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ ملتان سے نکلیں اور ذرا اس طرف سفر شروع کر دیں ٹورڈ ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ پہنچتے پہنچتے جو سرائکی آپ کو ملے گی اس میں لہجہ بدلا ہوا ہوگا لوگوں کا. ڈائلیکٹ ایوری 10 کلومیٹر کے بعد چینج ہو جاتا ہے. اس سے آگے چلتے جائیں آپ، لیا پہنچ جائیں یا کوٹ ادو پہنچ جائیں، وہاں لوگوں کا کوئی اور ہی لہجہ ہوگا. اب اس طرف جنوبی پنجاب کی طرف چلنا شروع کر دیں، آپ ساہیوال کراس کریں، آپ خانے وال تک پہنچیں چاہے، تب آپ کو لہجہ ڈفرینٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا، اس میں تھوڑی سی پنجابی ایڈ ہونا شروع ہو جائے گی. ساہیوال تک پہنچتے پہنچتے سرائکی ختم ہو جائے گی اور پنجابی شروع ہو جائے گی. اس سے اوپر چلے جائیں لاہور تک، قصور تک، تو صرف آپ کو پنجابی ملے گی. پھر تھوڑا سا آگے چلتے چلے جائیں اسلام آباد سے آگے تو آپ کو پشتو ملنے لگ جائے گی. لہجے میں اردو ایسی ہوگی پشتو کی ملاوٹ نظر آئے گی. تھوڑا سا اور اوپر چڑھیں کے پی کے میں پہنچ جائیں، ایبٹ آباد سے آگے پہنچ جائیں ناران کا خان، وہاں آپ کو پشتو ہی ملے گی. ایبٹ آباد میں تو چلے ہند کو ملے گی، اسلام آباد میں اردو ملے گی پشتو لہجے میں بولی ہوئی، تو زبان چینج ہو جاتی ہے. لیکن کیونکہ یہ باقی دنیا سے کٹے ہوئے تھے تو اس وجہ سے ان کی زبان میں چینج نہیں ہوا. یہ بڑے رچ تھے زبان کے لحاظ سے، اور یہ اس چیز پر فخر کیا کرتے تھے. خانہ کعبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نا یہ شعر و شاعری بہت کیا کرتے تھے. تو وہاں پر 7 ایسے قصیدے لٹکے ہوئے تھے جو شعری مجموعے ہوتے ہیں، جنہیں معلقہ صبا کہتے ہیں. معلقہ کہتے ہیں لٹکی ہوئی چیز، معلق ہوئی ہوئی فضا میں. اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. تو ان میں ایک بڑا شاعر تھا، اتنا بڑا شاعر تھا، لبید نام تھا، لبید یا لبید، آئی ڈونٹ نو پروننسیشن، بٹ اس کا یہ نام تھا. تو مولانا مودودی صاحب نے اپنے جو لکھے نا تفسیر، اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے اور مجھے بہت اٹریکٹ کیا. یا مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی میں تدبر القرآن پڑھ رہی تھی، آئی ڈونٹ نو بٹ لیکن مجھے یہ واقعہ یاد رہ گیا ہے ان دونوں بکس میں سے. تو وہ لبید جو تھا شاعر، ایک دفعہ اس نے اتنی اچھی پوئم کہی، کوئی اتنی اچھی نظم کہی کہ سارے کے سارے شاعر اس کے سامنے سجدے میں گر گئے، اس کو سجدہ کیا. اور پھر اس کا قصیدہ جو ہے وہ جو 7 تھے، وہ 7 اسی وجہ سے ہوئے کہ پہلے 6 تھے اور اس میں وہ لبید کا جو پوئم تھی وہ بھی لٹکا دی گئی. تو پوری دنیا کو پتہ چل جاتا تھا، جو حج کے لیے لوگ آتے تھے عراق سے، شام سے، سعودی عرب کے ساتھ ساتھ اب جتنے بھی ممالک ہیں، دبئی سے، بحرین سے، قطر سے، تو وہ پھر سارے آ کے وہ ایکنالج کرتے تھے، اس کو ٹرائیبیوٹ، خراج تحسین پیش کرتے تھے اس شاعر کو. تو لبید سے وہ مسلمان ہو گئے، بعد میں اسلام آیا، ان کی خوش قسمتی، مسلمان ہو گئے. کسی نے کہا کہ لبید اب آپ شعر نہیں کہتے، تو وہ کہنے لگے کیا قرآن کے بعد آباد القرآن، جسٹ ایک ورڈ بولا ہے انہوں نے، بٹ آئی ایم سو امپریسڈ اینڈ آئی واز، کہ ایک لفظ میں انہوں نے کیا ہی پورا جہان سمو دیا. کیا قرآن آنے کے بعد کسی شاعری کی گنجائش ہے؟ کوئی اور کلام پڑھا جائے؟ ولید بن مغیرہ حضرت خالد بن ولید کے والد ہیں، یہ اسلام نہیں لائے تھے، بہت انٹلیکچوئل پرسن تھے. عرب میں چند لوگ تھے پڑھے لکھے، مطلب مکہ میں چند لوگ تھے پڑھے لکھے، کیونکہ یہ دین ابراہیمی پہ تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے. تو ان لوگوں کا لکھائی پڑھائی سے بہت کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور ولید بن مغیرہ بھی انہی میں سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن رات کافروں کی میٹنگز ہوتی تھیں، کسی طرح آپ اپنے مشن سے باز آ جائیں، قرآن نہ سنائیں. اور راتوں کو چھپ چھپ کے ابو سفیان اور مجھے اور لوگوں کے نام یاد نہیں آ رہے،
ان لوگوں نے بارہا ایک دوسرے سے چوری چھپے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو پکڑ لیتے تھے کہ تم بھی یہاں سن رہے ہو، اور انہوں نے پرومس کیا کہ اگلی رات نہیں سنیں گے. پھر تیسری رات پھر دیکھا تو وہ مختلف خانہ کعبہ کی 4 دیواریں ہیں، تو چاروں دیواروں کے پیچھے چھپ کے سن رہے تھے پردوں میں. اب جب سنتے سنتے تلاوت ختم ہوئی، جب گھروں کو جانے لگے تو وہ نکلے، تو انہوں نے کہا ابو سفیان تم بھی، انہوں نے کہا ولید تم بھی، تو اسی طرح ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی. اب تیسری دفعہ جب انہوں نے سنا، میرے خیال میں ابو جہل بھی ہوتا تھا ان میں، تو تیسری دفعہ انہوں نے کہا کہ ایسا اگر ہم تو پورے بستی کے جوانوں کو کہہ رہے ہیں، پورے شہر کے، کہ یہ غلط شخص ہے، یہ جادوگر ہے، یہ کچھ اور ہے، یا اس کے کلام پہ ایمان نہیں لانا، تو ہم خود سن رہے ہیں تو ہم سے کیا انفلوئنس لیں گے، اب ہم کبھی بھی نہیں سننے آئیں گے. تو ایک دفعہ قریش کی بحث ہوتی رہتی تھی مختلف کافروں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ایک دفعہ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں بڑا انٹلیکچوئل پرسن ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آج بات کر کے آؤں گا. تو سب لوگ انتظار میں تھے کہ دیکھیں ولید جب آتا ہے، اور ولید بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ، میں آج منوا کے آؤں گا کہ تم غلط ہو اور ہم صحیح ہیں، تمہارے اوپر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے. اور اس نے بڑی نپی تلی گفتگو کی. میرے خیال میں سورۃ قلم میں اللہ تعالیٰ نے، یا سورہ مدثر میں یہ مینشن بھی ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن مجھے لگتا ایسے ہے کہ سورت مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. اب وہ گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی پرابلم ہے، جیسا کہ لگ رہا ہے کہ انسین ہو گئے ہو تمہیں کوئی شیطان کہیں سے لکھا پڑھا رہا ہے، تو پھر ہم کوئی بندوبست کر دیتے ہیں، کوئی جھاڑ پھونک والا تمہارا علاج کر دیں گے، یا کوئی جس ٹیچر سے تم پڑھ رہے ہو تو وہ اس ٹیچر سے کوئی اور سٹوریز بھی سن کے ہمیں بتاؤ یا ہمیں ملوا دو، ہم اس سے خود بھی گائیڈنس لے لیں. ساری باتیں کرنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے ساری باتیں کر لیں، اس نے کہا ہاں. آپ سنتے رہے چپ کر کے، اس کے جتنے بھی آرگیو تھے، جتنے بھی دلائل تھے، وہ اچھے تھے یا برے تھے، بہرحال آپ نے پورے سنے. آپ نے اس سے پوچھا گفتگو تمہاری اینڈ ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں میری اینڈ ہو گئی. اس کے بعد آپ نے تلاوت شروع کی. مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ کون سی سورت کی تلاوت شروع کی. فقیہ میں کلاس سے چاہ میں کرے نہیں ہاں، ٹھیک ہے. سوری آئی ہیڈ اے کال. تو خیر ہم کہاں پہ تھے؟ ہاں، تو آپ نے جب تلاوت شروع کی تو ولید اٹھ کے آ گیا، اور جب کفار نے اسے آتا دیکھا نا تو وہ تو بہت ایسے جیسے ہماری زبان میں کہیں تانگ لا کے بیٹھے تھے، بڑی امید سے بیٹھے تھے آج ولید گیا تو مار کے آئے گا، میدان فتح کر کے آئے گا. جیسے ہی وہ آیا ہے تو کفار نے کہا ہے، جو اس ٹائم جنہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے کہا ولید جس چہرے کے ساتھ گئے تھے اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آئے ہو، کیا ہوا؟ تم تو بڑے دعوے کر کے گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج قائل کر کے آؤ گے، تو تم تو ایسے ہو کر آئے ہو جیسے خود لٹے پٹے ان کے ہاتھوں قائل ہو کے آئے ہو. تو اس کے جو پہلے ورڈ تھے، واللہ اس نے کہا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں تھا، اور میں نے اس سے خوبصورت کلام نہیں سنا، یہ کوئی شعر نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ تم کیسی بات کر رہے ہو، اگر تم ہی، ہماری ساری امیدیں تم سے وابستہ ہیں، اگر تم ہی کہہ دیتے ہو کہ یہ حق پر ہیں تو پھر تو سارا عرب مسلمان ہو جائے گا. اس نے کہا اچھا مجھے کچھ سوچنے دو. سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ بڑی فقرا وقدرا. پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہ مجھے لگتا ہے میرے اوپر جادو چل گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کوئی جادوگر ہے. بہرحال اللہ نے چیلنج دیا مکہ والوں کو کہ اس جیسی کوئی صورت 5 دفعہ. یہ کون سی صورت ہے؟ مدنی. اب آپ مدینہ میں آ گئے ہیں. مدینہ میں کیسے لوگ ہیں؟ مدینہ میں تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. قرآن ان کو احبار کہتا ہے. احبار کہتے ہیں انک، ہبر کہتے ہیں انک کو. وہ اتنا لکھتے پڑھتے تھے کہ ان کے ہاتھ، اگر آپ بہت جب آپ پیپر دے کے آتے ہیں، 2-2.5 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں، میٹرک کے یا کوئی بھی بورڈ کے پیپر ہوتے ہیں، تو آپ نے اکثر نوٹ کیا جب ہم وہ والا پین استعمال کرتے تھے جس میں انک فل کی جاتی تھی، ہمارے ہاتھ کیسے ہو جاتے تھے؟ میرے تو کپڑوں پر بھی دھبے لگے ہوتے تھے انک کے. تو وہ ہمارے ہاتھوں پر جو انک کے دھبے لگتے ہیں، ہبر کہتے ہیں انک کو. تو وہ اتنے بڑے بڑے عالم تھے تورات کے، انجیل کے، مدینہ میں، کہ ان کے ساری زندگی انہوں نے صفحے کالے کیے ہوئے تھے اور انہوں نے ہاتھ کالے کیے ہوئے تھے، انک میں ڈبوئے ہوئے تھے.
احبار قرآن نے انہیں کہا. ان لوگوں کو اللہ نے چیلنج کیا ہے پہلی بار کہ اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ. اب سورہ ورڈ بھی ان کے لیے نیا تھا. سورہ کا لٹرل میننگ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, بہت بڑی دیوار کو کہتے ہیں. سورہ لہو باب قرآن میں ایک ورڈ ہے کہ اس دیوار میں دروازہ. دیوار بھی وہ والی جیسے ہمارے گھروں کی دیواریں ہوتی ہیں ویسی نہیں, کوئی بہت بڑی جائنیٹک وال, جیسے کوئی بڑی جیسے دیوار چین سمجھیں. اور ایسی دیوار کوئی عام انسان بنا سکتا ہے یا کوئی بڑا امپورٹنٹ بندہ بنائے گا؟ اتنی بڑی کہ آپ کو سر اٹھا کے اسے دیکھنا پڑے اور آپ کو اس کی اونچائی پھر بھی نظر نہ آ رہی ہو, میئر نہ کر سکیں آپ نظروں سے. اتنی اونچی دیوار گھروں کی ہوتی ہے یا کسی قلعے یا محل کی ہوگی؟ اچھا, جو چیز جس چیز کے گرد, کسی شہر کے گرد والی دیوار کو کہتے ہیں سور. تو وہ دیوار جو کسی شہر کے گرد ہوگی وہ کوئی عام انسان بنا سکتا ہے؟ کسی محل کی دیوار, قلعے کی دیوار. پہلے زمانے میں اگر آپ آج بھی ملتان میں دیکھیں تو اوڈ ملتان میں اوپر دیوار ہے اور وہاں دروازے ہیں, پاک گیٹ, دولت گیٹ. تو پورا شہر انہی دروازوں کے, یہ دروازے تھے, ان سے باہر چنگیاں تھیں, 9 نمبر چنگی, 8 نمبر چنگی, 7 نمبر چنگی, 6 نمبر چنگی, جہاں پر محصولات ادا کیے جاتے تھے, اور شہر اس کے اندر تھا. تو کیا یہ دیوار بنانا, آج بھی اس دیوار پر کبھی آپ پاک گیٹ کی طرف سے جائیں تو بوہر گیٹ سے, تو پھر وہاں اوپر چل کے دیکھیں, بائک پر ہوں یا گاڑی پر ہوں, تو دیوار کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس کے اوپر سڑک بنا دی گئی ہے اور دروازے ہیں. تو ملتان شہر جو ایک قلعے کی صورت میں تھا, اگر یہ جو باؤنڈری وال ہے اس کو سوار کہتے ہیں, سورہ. یہ کوئی عام انسان بنا سکتا ہے؟ یہ کسی گھر کے باہر ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں. یہ کسی شہر کے اندر ہے, تو اس کے اندر جو چیز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ شہر ہے, وہ قلعہ ہے, وہ پیلس ہے, کوئی محل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بنانے والا حاکم شہر ہے یا کوئی بادشاہ ہے یا کوئی آقا ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے قرآن ریویل کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس جیسی کوئی صورت. اچھا, دیوار کیسے بنتی ہے؟ نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے؟ ظاہر ہے پہلے بیس بنائی جاتی ہے. بلڈنگ کیسے بنتی ہے؟ کوئی بھی دیوار بھی تو ایک بلڈنگ ہی ہے. نیچے بنیاد رکھی جاتی ہیں. تو ایسی جیسی بنا کے لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ, اور بلا لو اپنے ساتھ دوسروں کو, من دون اللہ, اللہ کے سوا نہ, اللہ کو چھوڑ کے نا پوری دنیا کو اپنے ساتھ ملا لو. تم عرب ہو تو اجمیوں کو ملا لو, تم مکہ میں رہتے ہو تو مدینہ والوں کو بلا لو, تم مدینہ میں رہ رہے ہو تو تم سارے جوئش کمیونٹی کو بلا لو, یہودیوں کو بلا لو دنیا بھر کے, عیسائیوں کو بلا لو, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اچھا, دیوار جو سورہ ہے, کوئی بھی صورت جو ہم نے نازل کی ہے اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ, اس صورت جیسی بنا لاؤ, تو تم بنیاد کی طرح اسے اٹھا کے دکھا دو. ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ نزلنا علی عبدنا, ہم نے اوپر سے یہ صورت نازل کی ہے. کوئی دیوار دنیا میں ایسی بن سکتی ہے جو اوپر سے شروع ہوئی ہو, جس کی اینٹیں خلا میں, ہوا میں رکھی گئی ہوں؟ وہ تو گریوٹی کی وجہ سے نیچے گر جائیں گی. جس کی بنیاد اوپر سے رکھی گئی ہوں. میں نے اپنے بندے پر صورتیں اوپر سے اتاری ہیں, تم اس جیسی کوئی صورت, اس سے ملتی جلتی سٹرکچر میں نیچے سے بنا کے دکھا دو, دیوار جیسی. کیا کوئی بنا سکا آج تک؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جب بھی پڑھا جائے گا یہ اپنے پڑھنے والے سے 10 گنا آگے ہوگا, 1000 گنا آگے ہوگا. یہ ہمیں اس دنیا کی باتیں بتا رہا ہے. یہ ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے, اس سے بھی پہلے بتا رہا ہے جب ہم وجود بھی نہیں رکھتے تھے, روحوں کی صورت میں اپنے رب کے سامنے کھڑے تھے. اتنا زیادہ پاسٹ, اربوں سال پہلے, جب ہمیں یہ جسم بھی نہیں ملے تھے. ہماری روحیں تو بہت پرانی ہیں باقی لوگوں سے. دیکھیں, حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے شیس علیہ السلام کی نسل, نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل, پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم, اسماعیل علیہ السلام کی نسل, اسحاق علیہ السلام کی. وہ لوگ تو نیو ہیں ہم سے. ان روحوں کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا, ان کو جلدی جسم مل گئے, ان کو اس دنیا میں ڈیزگنیشن مل گیا. ہم لوگ تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کب سے انتظار میں تھے. روحیں تو سب کی سب اکٹھے بنائی گئی نا, تو ہماری روحیں تو کب سے انتظار میں ہیں. یہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا, اللہ نے بتایا. پھر کیا تھا؟ پھر ہمارا جو فیوچر, جو ہم نے دنیا میں رہنا ہے, وہ بھی اللہ کو پتہ ہے
کہ یہاں پر میں نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کتنے دن رہنا ہے، کیسے سٹے ہوگا، اور پھر جب میں آخرت میں جاؤں گی میرے قبر میں کیا میرے ساتھ معاملہ پیش آئے گا، میرے ساتھ حشر کے میدان میں کیا ہوگا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا، جنت الفردوس میں داخل کیا جائے گا، تو وہاں کی خبریں، اور جنت میں پھلوں کا کلر ایسا ہوگا، وہاں کی کیٹرنگ کی خبریں کہ یہاں پر سونے اور چاندی کے بنے ہوئے برتن ہوں گے اور وہ کرسٹل کی طرح چمکتے ہوں گے، اور ان میں ڈرنکس رکھے ہوئے ہوں گے، اور کہیں چشمے کی صورت میں ڈرنک بہہ رہے ہوں گے، وہاں سے ویٹر بھر بھر کے لا رہے ہوں گے. یہ سین میں نے تو دیکھے تو نہیں ہے. میرا اتنا جو دور کا فیوچر ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اس کتاب میں پتہ ہے. تو کیا ایسے رب پر اعتماد کرتے ہوئے تقویٰ نہیں اختیار کرنا چاہیے؟ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی کوئی صورت نازل کر کے دکھاؤ. تمہیں فیوچر کے بارے میں پتہ ہے، تمہیں پاسٹ کے بارے میں پتہ ہے، اتنی زیادہ چیزیں پتہ ہیں، زمین و آسمان کے غیب پتہ ہیں، تو اس جیسی کسی صورت میں کلیم کرو نا. کوئی ایک رائٹنگ بنا لو، اِنَّا آتَيْنَا کَالْکَوْثَرَ وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ، کوئی چھوٹی سی 2 لائنوں کی صورت، آدھے صفحے کی صورت کوئی بنا کے لے آؤ. تم اتنی بڑی قلعے کی شہر جتنی دیوار نہیں بنا سکتے، چھوٹی سی بنا لو، 2 لفظ لکھ لو اللہ کے کلام جیسے. اتنا بڑا چیلنج ہے کہ آج تک اور قیامت تک آخری آنے والا انسان بھی اس چیلنج پہ پورا نہیں اترے گا. اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کے مطابق کبھی بھی وہ رائٹنگ کر کے نہیں لا سکتا. اللہ اکبر. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور تم کبھی بھی نہیں کر سکتے. وَلَن تَفْعَلُوا، تو پھر کیا کرو، اور تم ہرگز، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے تمہارے لیے. ایسا کلام، ایسی باتیں، ایسی خبریں، ایسی وارننگز، ایسی خوشخبریاں، ایسے سین کوئی تمہیں نہیں سنائے گا. یوسف علیہ السلام کنویں میں بیٹھے ہوئے کیا فیل کر رہے تھے کوئی تمہیں نہیں بتائے گا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا فیل کر رہے تھے، اس ٹائم وہ اللہ کو کس طرح پکار رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تم نہیں بتا پاؤ گے انسانیت کو. تو پھر کیا کرو، فاتقوا النار التی، پھر اس آگ سے بچو، احتیاط کرو. وقودھا الناس والحجارۃ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. ایک روایت کا مفہوم ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ حدیث کے الفاظ ہیں یا نہیں ہے، اللہ کمی بیشی معاف کرے، کہ ہر جہنم میں کچھ بھی نہیں ہے. ہر انسان اپنے حصے کا ایندھن اپنے اعمال کی صورت میں لے کر جائے گا. انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہیٹ کس چیز کی ہوتی ہے؟ لاوا. جو پہاڑوں کے اندر پتھر پگھل جاتے ہیں، ایک بوائلنگ سٹیٹ آتی ہے اس قدر کہ وہ پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، اور وہ جو بہتا ہے وہ ہر چیز کو جما دیتا ہے، اور وہاں پر صدیوں پھر گھاس بھی نہیں اگ سکتی. وہ اتنا بوائلنگ شدید واٹر وہ ہوتا ہے، لوہا ہوتا ہے یا پتھر ہوتا ہے، وہ اس قدر ہیٹ. والحجارۃ، اور پتھر جس کا ایندھن ہے، وہ عدت للکافرین، وہ نہ ماننے والوں کے لیے بنائی گئی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کون؟ نہیں، یہاں پر کوئی نہیں ہے بچہ.